کہ اس ترجمان کے مطابق جب انہیں علم ہوا کہ ان کے تعاقب میں کوئی آ رہا ہے تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر ان فوجوں کے بندوبست کیا جیسے آج امریکہ فلمی کہانی کی طرح بیان کر رہا ہے۔ قومی سلامتی کونسل کے مطابق یہ کارروائی حوثیوں کے لیے مبینہ ایرانی حمایت کو روکنے کے لیے امریکہ کے کوششوں کا ایک حصہ تھی۔ یہاں اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ نے براہ راست ایران پر الزام لگایا۔ ایران کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ ایران نے خبردار کیا کہ امریکہ غزہ میں اسرائیل کے جرائم کی حمایت جاری رکھتے ہوئے کسی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے امریکہ کو مشورہ دیا کہ اسرائیل کے زوال پذیر وزیر اعظم کے جنگی جرائم کی حمایت کر کے اپنی سلامتی اور قومی مفادات کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ یمن کے حوثی رہنماؤں نے ہمیں بتایا کہ جب تک فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رہے گی وہ نہ صرف اسرائیلی اور امریکی جہازوں بلکہ اسرائیل جانے والے تمام جہازوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اس کے مقابلے میں امریکہ نے بحیرہ احمر میں حوثیوں کے اینٹی شپ کروز میزائل کو مار گرانے کا دعویٰ کیا اور بتایا کہ وہ بدلہ لیں گے۔ ایران نے اسی لیے کہا کہ بحیرہ احمر میں امریکی اقدامات میں تمام جہازوں کے آمد و رفت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ امریکہ کی اقدامات کے بعد بحیرہ احمر میدان جنگ بن گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملے اسرائیلی تجارت کے جواب میں یمن کا کم ترین رد عمل ہے۔ دوستو، اس کے برعکس امریکہ شام اور عراق میں اپنی کارروائیاں بڑھا رہا ہے۔ ان تمام کارروائیوں کا جواب امریکی لوگ انتہائی دلچسپ انداز میں دے رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین نے وائٹ ہاؤس پر خون سے لتھڑی گولیوں کی بارش کر دی ہے۔ امریکہ میں حقوق نسواں کے لیے کام کرنے والے مقامی تنظیم کے اراکین نے وائٹ ہاؤس کے دروازوں پر خون سے لت پت کئی گولیاں پھینکی ہیں۔ یہ گولیاں غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر امریکہ کے اسرائیل کی حمایت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پھینکی گئی۔ سوشل میڈیا ایکس پر اس احتجاج کی ویڈیو وائرل ہے۔ ویڈیو کے کیپشن میں لکھا گیا کہ بائیڈن آپ کے ہاتھوں پر خون ہے، ہم آزاد فلسطین پر کوشش جاری رکھیں گے۔ مظاہرین آزاد فلسطین کے نعرے بھی لگا رہے تھے اور اب یہ جان کر حیران ہو گئے کہ امریکہ باشندے تھے، ان کا کسی دوسرے ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں۔ دوستو، چونکہ اس جنگ میں اب صرف اسرائیل اور امریکہ فریق نہیں بلکہ برطانیہ نے بھی اپنے ہاتھ گندے کر لیے ہیں۔ برطانیہ کو بھی جواب دیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کا سارا انحصار اپنے اسٹاک ایکسچینج پر ہوتا ہے۔ فلسطینیوں نے اسی کو نشانہ بنا دیا ہے۔ فلسطین کے عوامی سرگرم گروپ کے 6 ارکان کو لندن اسٹاک ایکسچینج میں خلل ڈالنے کی سازش کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا۔ میٹ پولیس کا کہنا ہے کہ فلسطین ایکشن نیٹ ورک کے کارکن پیر کی صبح لندن اسٹاک ایکسچینج کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اخبار کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق اسی گروپ کا ارادہ لاک آن عمارت کو ٹریڈنگ کے لیے کھولنے سے روکنے کی کوشش کر کے نقصان پہنچانا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا کہنا ہے کہ اسی سازش کا حصہ سمجھے جانے والے مزید 5 افراد کو اتوار کو اسی جرم میں گرفتار کیا گیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔